ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس جگہ پر مدح مولا کرنے کے لیے کافی لوگ تشریف فرما ہیں، تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ مختصر سب لوگ اس ذکر میں شریک ہو جائیں اور سب لوگ اس سبا میں داخل ہو جائیں. تو میں آپ کے سامنے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد غفور حیدر صاحب اور سلمان صاحب تشریف لائیں گے. سلمان اور شبان صاحب یہاں پر سب لوگ تشریف فرما ہیں. اس کے بعد آپ کے سامنے ارشاد فرمائیں گے کہ پر احسان ہے تجھ کو کافر کہنے پر احسان ہے تجھ کو کافر کہنے والا آج تک دل کو فقط آنسو سے ملتا ہے. دل کو فقط آنسو سے ملتا ہے. میں بڑی عدالت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں سرکار امیر العلماء عطیۃ اللہ مظہر صاحب کے خدمت میں آپ سے گزارش ہے کہ جناب کی صحت صحیح نہیں ہے. بیمار کربلا کے صدقے مولا ہمارے جناب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور آپ ان کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات پڑھ محمد نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس مدرسے کے بانیان، یہاں کے سابقین جو اساتذہ جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور اس عشرہ اعضاء کے شروع سے آج تک وہ خطاب کرنے والے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اور تمام مرحوم مومنین اور مومنات کے لیے ایصال ثواب فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الطہام الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمة للعالمین البشیر المصدق والنذیر المؤید والسید الممجد وبالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. ولا دل على أعدائهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقال الله سبحانه في
المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات اللہ. عزیزان گرامی، ہمارے بعض حضرات علماء کی فرمائش کہ میں اس سال اپنا عنوان تقریر ولایت اہل بیت پر داؤں. صلوات اللہ. اور اس لیے ہم جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، ابتدا ہے آج کی گفتگو، اور انشاءاللہ آگے باتوں پر بات ہوگی. ہر سال مجھے یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ مدرسے کی مجالس کا وقت 2 بجے شروع ہونے کا ہے. ہاں، میں اتنی تاخیر ضرور کروں گا کہ اس سال 2:10 پر میں ممبر پر رہوں، جیسے آج بھی ہوا، اور 2:15 تک ہمارا وقت، 8 اور 9 محرم کو 3:30 تک ہمارا وقت ہے، ہمیشہ سے لوگ جانتے ہیں. اب غالباً یہ 57 یا 58واں سال ہے جب میں آپ کے سامنے اس ممبر پر ہوں. نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمام زمانہ کیسے گزرا ہے. جو لوگ سامنے ہیں، جو لوگ وہاں اندر بیٹھے ہیں، ان سے میں کہہ دوں کہ وہ لیڈیز کے بیٹھنے کی جگہ ہے، مستورات کے بیٹھنے کی جگہ ہے. کرسی آگے رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں اگر وہاں آپ کو ضرورت ہوگی. کمرے کے باہر کرسی رکھوا لیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں. ایک بات اور کر رہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ابھی میں بگرے جب جا رہا تھا مظفر نگر، تو راستے میں ایک صاحب نے زبردستی اپنی گاڑی ہماری گاڑی سے لڑائی اور اس میں ہم سب بچ گئے تھے. تو میری کمر میں اس کا وہ جھٹکا آیا. اس کا ہمارے حربی عزیز ڈاکٹر اسد عباس صاحب طول حیات لگ رہے، ان کی سرپرستی میں ہمارا علاج چل رہا ہے. MRI وغیرہ سب ہو چکا، اور کچھ جو پشت کی ہڈی ہے اس میں چوٹ ہے تھوڑی سی، اس سے نسیں دبی ہوئی چلنے میں بہت تکلیف ہے. لیکن میں حاضر ہوں اور کوشش کرتا رہوں گا. جی جی اونچا کر دیں، یا نہیں اونچا کر دیں. ابھی ایسے تو اگر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے آ رہی ہے بابا، ٹھیک ہے؟ نہیں آ رہی؟ تو آئیے، لکھنؤ کا یہ قدیم ترین اشر مجالس ہے جس کو ایک ہی شخص خطاب کرتا چلا ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام مجالس میں ایک مجلس کے ذمہ داران کو دوسری سامنے کی مجلس کے وقت کا خیال رکھنا ضروری ہے. ضروری ہے میں نے اس لیے کہا کہ ایک مجلس سے دوسری مجلس کو متاثر کر کے اس کی افادیت کو گھٹانا، خود سوچ لیجیے کہ کیا ہے. مجھے نہیں کہتے، ایک مجلس کے اثر کو گھٹانا، نیت اس میں سامنے رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہماری بڑی بات ہو جائے، ہماری بات ہو جائے، ذکر حسین کم ہو جائے، یا ذکر حسین زیادہ ہو جائے اور دوسری جگہ ذکر حسین پر. کیونکہ یہ اشرا وہ ہے جو ہمیشہ سے سینکڑوں مجالس کا ہو چکے. ایک صلوات پڑھیں گے. ہم نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی جو
ہم اتنا عرض کر دیں آپ کے سامنے کہ ولایت اہل بیت کا، اہل بیت اطہار سے محبت کا مفاد کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ ہم کو پیش نظر رکھنا ہے اور پھر ساری دنیا سے بات کرنا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ذکر اہل بیت اطہار، ہمارے حضور کے خانوادے کی شخصیتوں کا ذکر، اور اس لیے میں عزائے امام حسین کے سلسلے میں یہ عزاداری لکھنؤ نے ساری دنیا کو، ہمارے کم سے کم ہمارے بھارت میں جو تقسیم سے پہلے کا بھی تھا، ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک تہذیب، ایک اخلاق، ایک نمونہ پیش کیا تھا۔ اگر نئی نسلیں، اس نسل کے لوگ سابق کے لوگوں کو بھول بھی جائیں، کم سے کم جو وضع عزاداری کی وہ دے گئے تھے اس کو اگر ہم باقی رکھ جائیں تو ہر جگہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہر جگہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس لیے لوگوں کی بڑی کوشش ہے کہ عزائے امام مظلوم کو لکھنؤ میں کمزور کیا جائے، لکھنؤ میں کمزور کیا جائے۔ عجب اتفاق ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے ذکر سے خوش نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی عزاداری کو کمزور کرنے کی فکر ہے، اور ہمارے درمیان بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں نئی نئی باتیں شریک کر کے ہم عزاداری کے سابق کے جو ان کو کمزور کر دیں۔ اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا جو دشمنان اہل بیت اطہار ہیں، یہ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ دشمنان عزا در حقیقت دشمنان اہل بیت اطہار ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اور اس لیے میں کہیں کہیں کہا کرتا ہوں، آپ بھی اس جملے کی قدر کریں گے۔ ابھی میں نے شاید مظفر نگر بگرے میں بھی اس کو کہا تھا، اگر ہم تبلیغ اسلام سے، اسلامی زندگی کے جو تبلیغی مراتب ہیں، آگے آگے بات ہوگی، اگر ان سے ہم ذکر اہل بیت اطہار، عزائے امام حسین، ان کو مائنس کر دیں، ہٹا دیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ریکارڈ کریں گے اس میں اتنا جملہ میرا دے دیں گے کہ ہٹا دیں، یہ بھی بہت ہونے لگا ہے۔ میں نے جملہ کیا کہا کہ تبلیغ اسلام سے ہم تذکرہ اہل بیت اطہار اور عزاداری کو ہٹا دیں۔ اب اس کو ٹیپ کر کے لوگ دے دیں کہ حشر میرا ہوگا، نہیں ملتوی تھے آپ۔ حمید الحسن نے کہا یہ ہٹا دو، یہ ہٹا دو، لیکن اس کے بعد جو میں کہوں گا کہ اگر یہ ہٹا دیں تو کیا ہوگا، یہ نہیں دیں گے، یہ نہیں دیں گے۔ اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر ان سب چیزوں کو ہم ہٹا دیں، تبلیغ اسلام سے نام حسین کو مائنس کر دو، ہٹا دو، کیا رہ جائے گا اسلام کی تبلیغ میں؟ نہیں ملتفت ہوئے آپ۔ نام حسین ہٹاؤ گے تو نام یزید ابھرے گا۔ صلوات محمد علیہ محمد، بلند آباد سے صلوات محمد علیہ۔ نام حسین رہتے ہوئے جب جانے کتنے یزید و شمر پیدا ہو رہے ہیں، تو اگر اسے ہٹا دو تو کیا ہوگا؟ ایک اور صلوات محمد۔ یہ عزا خانے
آئیے پھر کہیں اسی بات کو پھر سے. ساری دنیا میں اس وقت میں جہاں جہاں دنیا میں گیا ہوں، شاید دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک کتنے سفر کر چکا ہوں. ہر جگہ میں نے اگر مسجد دیکھی اور مسجد پائی تو وہاں ایک نیا امام باڑہ، عاشور خانہ، مولا کی ذکر کرنے کی جگہ، مرکز، سینٹر ضرور پایا. یہ مسجد ہے، یہ امام باڑہ ہے. میں کہاں کے نام لوں آپ کے سامنے؟ اگر ان تمام جگہوں سے ہم یہ ہٹا دیں، امام باڑہ نہیں، عاشور خانہ نہیں، حسینیہ نہیں ہٹا دیجیے تو مسجد رہ جائے گی نا. اب مجھے بتلاؤ، کیا صرف مسجد سے وہ اسلام پہنچ سکے گا جو رسول نے پہنچانا چاہا تھا؟ صلوات محمد علیہ. جو اسلام ہمارے حضور نے پہنچانا چاہا تھا، اگر وہ صرف مسجدوں سے پہنچ سکتا ہوتا، میں مسجد کے بعد اللہ احانت کبھی تفسیر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، ہرگز اس کا کوئی تصور نہ کرے مسجد کو ہلکا کیا جا رہا ہے، مگر اتنا پوچھوں گا یہ امام باڑے کربلا کے واقعے سے پہلے ہیں یا بعد؟ غور کیے جو میں کہنے جا رہا ہوں. یہ امام باڑے، یہ حسینی ہے، یہ سب دنیا بھر میں کربلا کے واقعے سے پہلے تو ہے نہیں، کربلا کے واقعے کے بعد ہے. بالکل الگ بات کہنے جا رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں رہ جائے. یہ سارے امام باڑے، عاشور خانے، ذکر حسین کے مرکز، یہ سب کربلا کے واقعے کے بعد ہیں، پہلے تو نہیں ہے نا. تو پہلے کیا تھا؟ پہلے کیا تھا؟ بعد وفات رسول سن 10 سے 11 ہجری میں حضور کی وفات، سن 60 سے 61 میں کربلا کا واقعہ، یہ 50 سال کیا ہو رہا تھا؟ صلوات بھیجے محمد والے وسلم. یہ پورا اسلامی مبلغین کا دائرہ فکر کیا کر رہا تھا؟ اگر رسول کے راستے پر چل رہے تھے تو ان کے نواسے کو کربلا میں کیوں قتل کر دیا گیا؟ صلوات بھیجے محمد والے وسلم. آئیے تھوڑا سا تجزیہ کر لیں. سن 60 اور 61 ہجری سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ کربلا کے واقعے سے پہلے کیا تھا؟ میں نے ایک اشارہ دیا، آپ سب سمجھ گئے. کربلا کے واقعے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ مصائب نہیں پڑھ رہا، بعد میں. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد تاریخ کا ایک تجزیہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو میں آپ کے لیے نہیں کہوں گا. یہ ریکارڈ جہاں تک جا رہی ہے میری وجہ سے ساری دنیا میں اس وقت، ان تمام سامعین سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں. ساری دنیا میں حضور کی وفات سے 50 سال کے بعد کربلا، اور کربلا سے 50 سال تک
کربلا سے 50 سال تک سن 100 ہجری، ایک سال کم، 99 ہجری. ماشاءاللہ سب بافہم افراد تشریف فرمائے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور آپ حضرات رونق اعضاء ہیں. 99 سن 10 ہجری 11 ہجری سے لے کر 60 61 50 سال، رسول کی وفات کو 50 سال گزرے. کربلا کا واقعہ پیش آیا. کس کے ساتھ پیش آیا یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. ان تمام مجالس میں آپ اس کو سنیں گے اور یاد رکھیں گے، کیونکہ اس تاریخ پر اس طرح پیش کرنا محنت کر کے ہے، اور خدا کرے میں اپنی بات کو آپ تک ٹھیک سے پہنچا لے جاؤں. اب آئیے کربلا کے واقعے سے لے کر 100 ہجری تک بہت سی باتیں بیچ میں آئیں گی، اور پھر اگر میں اور آگے لے کر چلوں آپ کو، ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہاں دوہرا دو. سن 60 61 ہجری، 60 میں سفر ہے، 61 ہجری میں شہادت ہے. اور اب جو ہمارے پاس تاریخ چلی کربلا سے، اہل بیت اطہار، ذکر حسین، شہدائے کربلا، مقابل میں کون سی تاریخ چلی؟ اس قوت اور طاقت نے کہ جس کو یزیدیت کہا جاتا تھا، جو ایک نام کے سہارے وہاں تک تھا. اسے میں بیان کروں نام کیا ہے. ایک نام کے سہارے جو امام حسین کے سامنے قوت و طاقت آئی یزیدیت کے نام پر. یزیدیت کس کے سہارے یہاں تک آئی اور اس کے سہارے بات تک کون کہاں تک گیا؟ اگر دلچسپی ہوگی تو انشاءاللہ یہ موضوع آپ کے سامنے اور نمایاں ہو کر آئے گا. صلوات بھیجیں پہلے. میں آپ سے صرف نہیں خطاب کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، جہاں تک لکھنؤ کے تمام گھروں میں اس وقت یہ مجلس سنی جا رہی ہے، لکھنؤ سے باہر یو پی میں، ہندوستان میں، بیرون ملک، میں ان تمام افراد سے یہ خطاب کر کے کہوں گا، دیکھیے عامت المسلمین میں ہمارے بڑے بڑے مفکرین اسلام، علماء اسلام، خواہ وہ الازہر یونیورسٹی میں ریسرچ کرتے ہوں، خواہ ریاض یونیورسٹی میں، مکہ اور مدینہ یونیورسٹیز میں، کسی بھی جگہ، میں ان سے بھی عرض کروں گا، بہت بڑی غلط فہمی جس میں ہمارے عالم اسلام کو بمقابل اہل بیت آمادہ کیا گیا. یہاں سے سڑک پار اس طرف بڑا گھرانہ ہے، وہاں کے بزرگوں کی تحریریں بھی میرے سامنے ہیں. آمادہ کیا گیا خانوادہ رسالت کے سامنے. کس بنیاد پر؟ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا گیا مدتوں جو کربلا تک اور کربلا سے بعد تک، بلکہ آج بھی. وہ کیا ہے؟ میں پورا شجرہ پڑھتا، آج نہیں، شاید کل پرسوں پڑھ دوں گا، لیکن اتنا یاد دلاؤں. حضور سے چند پشت اوپر، حضور کس کے بیٹے ہیں؟ حضور حضرت عبداللہ کے. حضرت عبداللہ کس کے فرزند ہیں؟ حضرت عبد المطلب کے. حضرت عبد المطلب کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ہاشم کے. آئیے ساتھ آئیے میرے. حضرت ہاشم اس دنیا میں آ رہے ہیں. منظر کیا ہے؟ ایک جڑواں بھائی ساتھ میں آیا ہے. اگر میں لکھنؤ کے مجمع کے حساب سے بات کروں تو آپ کو اچھا لگے گا. ایک جڑواں بھائی ساتھ میں آیا ہے جس کی پیشانی سے حضرت ہاشم کا پیر لگا ہوا ہے. اس کی پیشانی، ان کا پیر، انگوٹھا. تم کس قابل ہو؟
نہیں متفق ہوئے. حضرت ہاشم دنیا میں آتے ہی بتا رہے ہیں تم کس قابل ہو. اس کی پیشانی ہے ان کا پیر. صلوات محمد علیہ. بعض روایت پیشانی جڑی ہوئی تھی, بعض روایت پیر کا انگوٹھا جڑا. تو ٹھیک ہے, اب آئیے ساتھ آئیے. حضرت ہاشم اور ان کے درمیان جڑواں ہونے کی وجہ سے بیچ میں تلوار لا کر الگ کیا گیا. تھوڑا سا خون بہا, لوگوں نے پیشن گوئی شروع کر دی کہ یہاں خون بہائے تو آگے بھی خون بہے گا. یہ آپ کی تبلیغ غلط ہے. یہ پریچنگ, یہ تبلیغ, یہ درس, یہ بات غلط ہے. آج کے تمام بڑے بڑے مفکرین اسلام کو دعوت دیتا ہوں, اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کہیں آپ نے غلط کہا. دیکھیے آپ سب اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ حضرت ہاشم کے ساتھ جو جڑواں تھا اس کا نام امیہ تھا. تو آپ نے یہ تقسیم شروع کر دی کہ ایک گھرانے کے دو لوگوں میں آگے جا کر جنگ ہوئی. ہم کیا کریں, ایک گھرانے کے دو لوگ تھے اور اس کو آپ نے یہ دو نام دیے, بنی ہاشم, بنی امیہ. اب صلوات میں درس کرو. بنی ہاشم اور بنی امیہ. تو آپ نے نقاب ڈال دی حقائق پر یہ کہہ کر ہم کیا کریں, دونوں جڑواں تھے, دونوں ساتھ میں آئے, ایک بنی ہاشم ایک بنی امیہ. یہی غلط ہے, یہی غلط ہے. اور اس غلط فہمی میں صدیوں سے ایک دوسرے کو مبتلا رکھتے ہو آپ, تاکہ بنی ہاشم کا توازن بنی امیہ سے قرار پا جائے, جبکہ ایسا نہیں ہے. بنی ہاشم یا بنی عبد الشمس ہوتے تب تو بات تھی. بنی ہاشم اور بنی عبد الشمس نہیں ہے. جس سے پیشانی جڑی ہوئی تھی ان کا نام ہے عبد الشمس. تو اگر آگے کی باتیں ہوتی تو بنی ہاشم اور بنی عبد الشمس میں ہوتی. نہیں, امیہ عبد الشمس کا غلام تھا. صلوات محمد علیہ. اب جو لوگ بنی ہاشم کے ساتھ ہیں, جملہ میرا ہے, اب جو لوگ بنی ہاشم کے ساتھ ہیں وہ چمکتے ہوئے آفتاب و سورج کے ساتھ ہیں, اور جو بنی امیہ کے ساتھ ایک بدنما غلام کے ساتھ. بدہیبت سیاہ فام غلام. ایک جملہ اور کہہ لوں, ممبر سے اس طرح بات کرنے کا عادی نہیں ہوں, مگر انتظار کر رہا ہوں کہ شاید سڑک پر جو کھڑے ہوئے سن رہے ہوں گے وہ رخ کریں گے. گلی میں آتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں, پتہ نہیں پولیس رات پر کیسے ڈریں گے کہ نہیں ڈریں گے. یہ فرش ادا ہمیں پولیس رات سے لے جائے گا پاس. صلوات محمد علیہ. بدہیبت سیاہ غلام. بنی ہاشم کا کوئی تقابل بنی امیہ سے نہیں ہے. اگر عبد الشمس کی اولاد ہوتی تو ہم کہتے ہاں بھائی کچھ مقابلہ ہے. دونوں جڑواں وہ تھے, وہ دونوں حضرت عبد المطلب کی اولاد, حضرت عبد مناف کی اولاد. حضرت عبد مناف کے بیٹے یہ بھی اور وہ بھی, ان کے بیٹے عبد المطلب ہوئے, ان کے بیٹے حضرت ابو طالب ہوئے. تو وہاں مقابلہ اگر ہے بنی ہاشم کا تو بنی امیہ سے نہیں ہے. اور بنی امیہ سے اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم فخر سے کہیں گے ہم آقاؤں کے غلام ہیں, تم غلاموں کے غلام ہو.
اللہ واسطہ صلوات محمد علیہ۔ جس کو جو پسند ہو، آقاؤں کی غلامی یا غلاموں کی غلامی، یہ آپ سمجھیں۔ ہمارے سامنے یہ تاریخ آگے بڑھی، 40 سال تک حضرت عبداللہ دنیا سے اٹھے اور حضرت حضور کی ولادت ہوئی۔ 40 سال تک کیا ہے اسلام؟ چھوڑتا ہوں۔ اعلان نبوت ہوا 40 سال کے سن پر، 13 سال آواز حکم، وَذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب یہاں سے میں قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر اہل بیت اطہار کی بات کو پیش کرتا ہوں۔ وہ جو رخ ہے وہ آگے کل کی تقریب میں اور آگے جاری رہے گا۔ یہاں میں اتنا کہوں کہ اب حضور نے اپنی 63 سال کی زندگی کا اجر مانگا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے سن پر نبوت ملی، وہ جانے، ہم اس پر بحث نہیں کریں گے۔ ہاں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ماں کی آغوش میں نبی ہونے کا اعلان کر دیا، صلوات محمد علیہ، اور بڑھ کر قرآن ان کی تصدیق کرے کہ دیکھو عیسیٰ کون تھے، عیسیٰ وہ جن کو کم سنی میں یہ اور یہ، اور جب آگے بڑھے تب عیسیٰ خود فخر سے کہہ رہے ہیں سنو میں کون ہوں، میں تمہارے لیے مبروس لوگوں کو شفا دینے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، ایک طائر کو اپنے آپ تخلیق کرنے والا، یہ سارے صفات حضرت عیسیٰ اپنے بیان کر رہے ہیں۔ سب کو یقین، وہ چاہیں تو پرندے کو ایک نئی زندگی دے دیں، نیا پرندہ ایجاد کر کے پیش کر دیں، وہ چاہے تو مبروس کو شفا دے دیں، وہ چاہے تو مردے کو زندہ کر دیں، سارے صفات عیسیٰ کے پاس ہو سکتے ہیں۔ تو جو فخر عیسیٰ ہو اس کی کھوپڑوں میں دوہری زندگی ہو۔ صلوات محمد علیہ۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، میں اب بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، آج پہلی تاریخ ہے، آپ کو اور رضا خانوں میں بھی جانا ہے۔ ہاں، اتنا کہوں کہ اہل بیت اطہار کا دوسرے تمام انبیاء سے فرق اور توازن کیا ہوگا، یہ میں اپنے عقیدے کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کریم کے 3 یا 4 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اور پھر غور کریں کہ آگے فرق کیا ہے۔ ایک آیت قرآن کی آیات ہے، وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ میری اپنی تحقیق، اپنی نظر کے مطابق بات ہے، کہیں کہیں بیان کر چکا ہوں، اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نوح نے اپنے لوگوں سے کہا، جب ان سے ان کے مالک، آقا، بھائی، سرپرست، جس لفظ میں کہیے، نوح نے کہا اپنی امت سے تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، میں تمہارے درمیان اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ یاد رکھیے، رسول امین، میں تمہارے درمیان رسول کا، اللہ کا رسول ہوں جو امانت دار ہے۔ تو دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، واتقوا اللہ واطیعون۔ میں تم سے اس رسالت کے مقابلے میں کوئی سوال نہیں کرتا، ہے میرا اجر مگر عالمین کے پالنے والے پر۔ بات ختم۔ اب میں پھر یہی آیت پڑھتا ہوں، ایک لفظ کے فرق سے، ایک
لفظ کے فرق سے یہی آیت پوری آیت. وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ، یہ تھا، آپ خود سمجھ لیں گے. وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ، یہاں تک پڑھا تھا، اب میں پھر پڑھ رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ، قرآن کی آیت. جب اپنے لوگوں سے ہود نے کہا، وہاں کیا ہے؟ الا تتقون، یہاں بھی الا تتقون. انی لکم رسول امین، یہاں بھی انی لکم رسول امین. فاتقوا اللہ واطیعون، یہاں بھی وہی فاتقوا اللہ واطیعون. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، یہاں بھی وہی ہے ما اسألکم من اجر. سب ایک ایک لفظ وہی، بس ایک لفظ بدلا، نوح کی جگہ ہود آ گیا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے قرآن کی آیت کم ہو گئی؟ دو آیتیں دو ہیں، ایک تو نہیں کہلائے گی، صرف نام بدلا ہے. نام بدلنے سے جب قرآن نہیں بدل سکتا، صلوات محمد علیہ، یہ آیت رہے گی، یہ آیت رہے گی. تو ویسے ہی سمجھ لو کہ کہنے میں 14 ہوں گے، ایک ہوگا. ایک اور صلوات محمد علیہ. پھر وہی آیت ہے، دو ہو گئی، اب تیسری آیت. سب کچھ وہی ہے، صرف نام بدلا ہے. وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ، اور جب ان سے صالح نے یہ کہا، سب کچھ وہی. اب چوتھی آیت وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوط، ایک نام بدلا، آیت سب کچھ وہی. اس تمام آیات میں ایک لفظ اہم ہے. ہم نے جو کچھ تم سے اب تک کہا، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور امین ہوں. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، جب 1,24,000 انبیاء کا دور مکمل ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں رسالت مکمل ہو رہی ہے. بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. دنیا کہتی ہے کہ حضور پر 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں مکمل ہوئی، اور دوسری لفظوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے آنے کے بعد اسلام مکمل ہوا. قرآن نے بھی کہا، لیکن میں یہ کہوں گا صرف قرآن مکمل نہیں ہوا، صرف اسلام مکمل نہیں ہوا، بلکہ امانت کا عہدہ بھی مکمل ہوا. صلوات محمد علیہ وسلم. یہ بات آج تک کسی نے نہیں کہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. امانت کا عہدہ بھی مکمل ہوا. اب شب ہجرت امانت کا عہدہ جس کے ذریعے باقی رہ جائے، بلند آواز سے صلوات محمد علیہ. بس آج کی حد تک بات تمام کرنے کے لیے اتنا کہوں گا. اور میں نے یہ جو کچھ ہر نبی کہہ رہا ہے، میں نے جو کچھ تم تک یہ پہنچایا، ہم ما اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس پر، کوئی اجر. ان اجریا، میرا اجر عالمین کے پالنے والے پر. ہر نبی نے اپنی رسالت اور نبوت کی اجرت آپ سے نہیں مانگی، اس سے مانگی. لیکن جب دین مکمل ہو رہا ہے تو حکم آیا قل، کہو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر میرے قرابت داروں کی محبت. آگے کہوں گا، صلوات پڑھیں محمد علیہ. میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میرا اجر اللہ پر. لیکن رسول سے کہا جا رہا ہے تم کہو کہ رسول اللہ پر اجر نہیں ہے، اب تم سے ہے. تو میں یہاں دو جملے کہا کرتا ہوں، اس کی بات تمام ہو جائے گی. یا تو یہ کہیے کسی نبی نے اپنی رسالت کی زحمتوں کی اجرت لوگوں سے نہیں مانگی، اس سے مانگی. یا تو یہ وجہ ہے کہ جب کام مکمل ہوتا ہے تب اجرت مانگی جاتی ہے. ماشاء اللہ، باپ ہے مجمع صلوات محمد علیہ.
صلوات محمد والے. جب کام مکمل ہوتا ہے تب اجرت مانگی جاتی ہے. جب دین مکمل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم تب اجرت مانگی گئی. اجرت بھی کیا ہے؟ من کنت مولا. پھر پڑھے آپ ایسے نہیں ایسے نہیں بھائی پڑھیے کھڑے ہو کے پڑھیے. امیر ہاشم آغا مقبرے میں خدا پرست وفائے امیر یاد رہے. خدا پرست وفائے امیر یاد رہے. زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے. زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے. بنائے جاتے ہیں مسجد میں اس لیے ممبر. بنائے جاتے ہیں مسجد میں اس لیے ممبر. نمازیوں کو بھی نمازیوں کو بھی قدردانی ضروری ہے. اس لیے میں نے کہا یہاں آ کے اور یہ کہوں آپ سے بس ہر نبی نے اس پر یہاں تم امت سے کہو. تو پہلے جب میں نے آپ کو بیان کیا کہ جب مکمل ہوتا ہے کام تب اجرت مانگی جاتی ہے. 1,24,000 انبیاء کا کام مکمل ہوا، غدیر میں مکمل ہوا تو بات سامنے آئی. اچھا پھر رسول نے اپنے اہل بیت کی مودت اور کسی نے نہیں مانگی اور کسی نے سوائے اس کے کہ ان اجر الا علی رب العالمین، میری اجرت اس پر. تو یہاں پر میرا ایک فکرہ ہے شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو کہ کسی اور نبی کو ہمارے حضور کے جیسے اہل بیت ملے کہاں. صلوات محمد والے محمد. سب مل کر ایک صلوات محمد. ایسے کہاں ملے؟ میں نے عرض کیا جو لوگ نہ سن سکے ہوں کہ مجلس کا وقت یہاں پر 2 بجے سے ہے، لیکن حسینیہ ناظم صاحب میں جو عشرہ مرثیہ کا ہوتا ہے وہ بھی بہت محترم ہے، محترم شان بہت اہم ہے. اس کے لیے میں نے یہ طے کر لیا ہے اور پہلے سے ہے کہ ممبر پر میری خطابت یہاں جو شروع ہوگی وہ 2:15 بجے، 2:10 سے 2:15. اس سے پہلے اور باقی ہوئی تاکہ اس مجلس پر بھی اس کا اثر نہ پڑے بس. اس لیے وہ تو اب ہماری مجلس کا وقت روزانہ 2:15 سے 3:15 تک ہے. 8 اور 9 کو 3:30 تک ہوگا. جو سامنے عشرہ ہوتا ہے جس میں حسینی ہے جناب آغا صاحب میں، وہاں کا بھی پورا خیال رکھتے ہوئے گفتگو ختم ہونا ہے. اب میرے پاس مشکل سے 15 منٹ ہیں، اس میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں. دیکھیے عزیزان گرامی، میں نے اہل بیت پر بات کہی اور ولایت اہل بیت ہمارا موضوع ہے.
اس پر آپ انشاءاللہ باقی مجالس سنیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاش لوگوں کو رسول کی وفات کے بعد اس بات کا منظر پیش کرنے کا موقع ملتا کہ رسول کا قول میرے اہل بیت، اس کو یاد رکھا گیا ہوتا۔ کہوں اگر رسول کا قول میرے اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ وفات سے 1 مہینہ پہلے اس کا فرمانا اس قول کا دلیل ہے کہ بطور وصیت ہے کہ نہیں؟ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں قرآن کہنے میں۔ اگر بعد رسول یہ یاد ہوتا تو ہم یہ منظر نہ دیکھتے، نہ قرآن یاد رہا، نہ اہل بیت یاد رہے، نہ صحیفہ آسمانی یاد رہا، نہ صحیفہ رسالت یاد رہا۔ نہیں پہنچی بات، میں اس کے آگے نہیں کہوں گا۔ اور وقت وہ آیا کہ اہل بیت اطہار میں وہ شخصیت، وہ ذات کہ جس کے ذریعے وہ اہل بیت کا تعارف کروائے، اس کو اپنی حقیقت ثابت کرنے کے لیے کہیں جانا پڑا۔ بات کیا تھی؟ بھول گئے تھے لوگ کہ ایک طرف بنی ہاشم ہے اور دوسری طرف وہ خاندان ابھر رہا ہے جو آگے جا کر ساری دنیا میں بنی امیہ کہلائے گا۔ اس کے لیے یاد دلانے ایک بات کہوں، امیہ کی نسل میں عبد الملک، جس کا گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی 100 ہجری سے پہلے 27 سال کربلا کے واقعے کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ ایک جملہ سن لیجیے، منظر کیا ہے؟ ہمارے آپ کے امام بہت کم سن ہے اور مروان کا بیٹا ان سے پوچھ رہا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی۔ کہا آپ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ فرمایا علی۔ ابھی تیسرا علی وجود میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، 2 ہیں۔ آپ کا نام علی، آپ کے اور بھی کوئی بھائی ہیں؟ ہاں، ان کا نام علی۔ کہا آپ کے بابا کو اس نام کے سوا کوئی نام ہی نہیں ملتا۔ یہ ہے وہ، ابھی کربلا سامنے نہیں آئی، لیکن مروان کا بیٹا عبد الملک اس طرز کے ساتھ کہتا ہے بہت کم سن امام سے، آپ کے بابا کو اس نام کے سوا اور کوئی نام نہیں ملا۔ اتنا حسد ہے اس نام سے۔ آئے اپنے بابا کے پاس، بابا آج وہ بیٹھا تھا، اس نے یہ بات کی، اس سے ایسی بات ہوئی۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا اگر پھر تم سے وہ بات کرے تو کہہ دینا ہماری طرف سے، اللہ اگر مجھ کو 100 بیٹے دے گا تو سب کا نام علی رکھا۔ سب کا نام علی رکھوں گا۔ اور یہ قول اتنا سچا ہوا کہ آج ساری دنیا میں علی 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 پکارنے والے، علی 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 نام رکھنے والے یعنی کتنے ہیں؟ ایک بتا دو امیہ، صلوات محمد علیہ وسلم، ایک بتاؤ۔ یا تو اس کی مرضی نہیں کہ اب اس نام کا کوئی آنے پائے، یا آنے والا ڈرتا ہے کہ اس نام سے نہیں آنا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔
اور وہ وقت آ گیا کہ اہل بیت اطہار اب ثابت کرنا ہے کہ میرے نانا نے اگر حکم الہی پر محبت مانگی تو کیوں مانگی ثابت کرنا ہے تو جوانی میں نہیں، ضعیفی میں نہیں، باپ نانا کے آغوش میں، آغوش رسالت میں شہزادی نے لا کر بابا کی آغوش میں دیا. آپ جانتے ہیں چہرہ بلند ہوا رسول کا، ماں نے دیکھا آنکھوں میں آنسو. بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بیٹی میں تیرے اس لال کو دیکھ رہا ہوں، یہ بڑے مصائب اٹھائے گا، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. ماں نے کچھ نہیں کہا، بابا آپ حبیب رب العالمین دعا کیجئے ایسا نہ ہو، یہ نہیں کہا. وہ اتنا پوچھتی ہے بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہا بیٹی جب نہ تم نہ علی نہ حسن نہ ان میں کوئی نہیں ہوگا نہ میں. جواب ملا بابا پھر میرے لال پر روئے گا کون؟ روایت میں عورتوں کا لفظ پہلے آیا، اے بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، تبکینا نساءہم علی نساء، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر روئیں گی، مردوں پر باتیں. آج وہی منظر ہمارے سامنے ہے. آج کی تاریخ میں خاص مسائل ان کو پیش کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. یہ کارواں وہ وقت آیا کہ بڑا ہوا اور قول رسول کے مطابق نہ علی ہے نہ سیدہ ہے نہ حسن ہے، تنا حسین بابا سے کیے ہوئے نانا سے کیے وعدے کو پورا کرنے چلے. مدینے سے کارواں چلنے والا، امام نے بلایا اپنے بھائی ابو الفضل عباس. آگے بہت بڑے بڑے صحرا ہے، ریگستان ہے، قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، پانی کا انتظام آپ کے حوالے. ابو الفضل عباس نے اہتمام شروع کیا. جب کارواں سج گیا، ناقوں پر پانی کے مشکیں بار کر دی گئیں، تمام قافلہ درست ہو گیا. اب طیبہ کے قافلہ چلے. کوفے سے آنے والا ایک شخص کہتا ہے میں جب چلا تو میں نے کوفے میں ابن زیاد کے لشکر کی شان دیکھی تھی، سنا کہ امام حسین مدینے سے جا رہے ہیں، ذرا میں بھی دیکھوں ان کی شان کیا ہے. ایک بلند ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا. یہاں دو روایتیں دونوں کو ملا کر پڑھتا ہوں میں. ٹیلے پر بیٹھ گیا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک محلہ بنی ہاشم میں ایک مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک جوان ایک بیوی کو سہارا دیے ہوئے باہر آیا. ہوا کے جھونکوں سے اس کے چہرے پر رخسار پر اس کی زلفیں پھول رہی تھی. سامنے سے ناکہ لایا گیا. اس جوان نے ناکے کو زمین پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے. ان بیوی نے زانو پر قدم رکھے، سہارا دے کے ناکے پر سوار کیا. ساتھ والے سے پوچھا بتا خدا را بتا یہ جوان کون ہے، یہ بیوی کون ہے؟ تو نقاب میں مرکوب اس طرح لا کر سوار کرائی گئی. کہا تو نہیں جانتا، یہ حسین کا 18 برس کا جوان علی اکبر ہے جو اپنی ماں لیلا کو سوار کرا رہا. کہتے ہیں اتنے میں نے پھر دیکھا ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک اور بیوی باہر آئی جن کے ساتھ 2 کمسن بچے سہارا دیے ہوئے. ناکہ قریب لایا گیا، بٹھایا گیا. دونوں بچوں میں سے ایک نے ان بیوی کا بازو، دوسرے نے سہارا دیا. پوچھا خدا را بتلا یہ کون؟ کہا نہیں جانتا تو، یہ امام حسن کی بیوہ ہے جن کو ان کے بچے سوار کرا رہے ہیں. اتنے میں اس نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم کے مکان میں ایک دروازے کا پردہ ہٹا، ایک اور بیوی نقاب میں مربوط جن کو لے کر چلے. پوچھا یہ بیوی کون ہے جن کی رفتار میں بڑی اداسی ہے؟ یہ جوان کون ہے جس کا چہرہ شیرانہ جاو جلال سے چمک رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جو جواب ملا تو نہیں جانتا، یہ علی کے فرزند ابو الفضل عباس جو اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کرا رہے. بس عزیزان گرامی،
کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا جو بزرگ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک مکان کے اندر گئے، جو نوجوان ٹہل رہے تھے وہ ایک مکان کے سامنے آ گئے، تلواروں کا سایہ کیا، درویا صفے بنا کر کھڑے ہو گئے۔ کہتا ہے اتنے میں ایک ناقہ قریب لایا گیا، زمین میں بٹھایا گیا، وہ بزرگ گھر سے برآمد ہوئے، ایک بیوی کو سہارا دیے ہوئے آئے، ناقے کے قریب زمین پر بیٹھ گئے، بیوی نے زانو پر قدم رکھا، احترام سے سوار کرایا گیا، پوچھا خدا را بتلائیے کون؟ کہا یہ حسین ابن علی جو اپنی بہن زینب کو سوار کرا رہے ہیں۔ ہاں آپ نے سن لیا، مدینے سے زینب چلی تو شان سے چلی، وہ کربلا ہے، زینب مدینے کا رخ کیے، بھیا عباس مدینے سے چلے، تم نے سوار کرایا تھا، یہ کارواں کربلا سے